الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والفرقان والبرهان. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. من يشرك في ذات الله وعادات الله وآيات الله وقرآن الله أو يتبرك بغير الله من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علينا متيننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل الله تبارك وتعالى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان پر حق جاری فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں سبق ہے اور آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی
دعوت کا بیان ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو دی۔ عزیزان محترم، میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو تیار فرمایا۔ پہلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے گا۔ اب یہ آیت سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات بیان فرمائے۔ کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین واتلو علیہم نبأ ابراہیم، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ قوموں کے حالات بیان کیے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری قوموں کے حالات بیان کر کے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ تیار ہو جائیں، جس طرح ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اس طرح آپ کو بھی جھٹلایا جائے گا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو اس کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، فرعون نے ان کو جھٹلایا، پھر ان کو ان کا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے، 8 یا 10 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس طرح آپ کو بھی آپ کی قوم والے جھٹلائیں گے، آپ کو شہر چھوڑنے پر مجبور کریں گے، پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ کو فتح کریں گے 10 سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تیار فرماتے ہوئے پھر آخر میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اٹھئے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل بلائی جس کے اندر اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے، چچیرے تھے، سب کو بلایا۔ ابھی بات کرنی ہی تھی تو ابو لہب کہنے لگا دیکھ محمد، یہ تیرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تیرے چچا بھی ہیں، تیرے چچیرے بھی ہیں، بات کر لیکن نادانی چھوڑ دے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ پورا عرب لڑ پڑے۔ یہ کہنے کے بعد پھر کہنے لگا اگر تیری وجہ سے ہمارے قبیلے ہاشم کے ساتھ پورے عرب کو لڑنا پڑا تو مجھے عرب کی صف میں پائے گا، اپنے قبیلے کی صف میں نہیں پائے گا۔ یعنی اس نے وعدے کر دیا کہ میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح کی باتیں کی اس نے، تو پھر رسول اللہ نے اس مجلس کے اندر پیغام نہیں سنایا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایک جگہ پر جمع فرمایا، پھر فرمایا ان الحمد للہ نحمد اللہ ونستعین اللہ ونستغفر اللہ ونؤمن باللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمام شیطان کے شروں سے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو میرے قریبی رشتہ داروں، تمہارا اور میرا عہد نامہ اور تمہارا اور میرا جو رشتہ داری کا بوجھ ہے، رشتہ داری کا جو سلسلہ ہے، یہ صرف توحید پر قائم ہے۔ جس طرح آج تم مر رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد چلے گئے، اس طرح تم بھی چلے جاؤ گے، اس طرح میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے یا جہنم کا یا جنت کا۔ تو میں تمہیں ایک دعوت حق کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میری بات کو سمجھو۔ اب یہ بات سنی تو ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا محمد، مجھے اگر پورے عرب کے ساتھ بھی لڑنا پڑا تو میں لڑ جاؤں گا، لیکن تیری مدد کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ دیکھیں دونوں بھائیوں میں فرق دیکھیں۔ ابو لہب نے کیا کہا، تو مجھے عرب کی صف میں پائے گا، بنو ہاشم کی صف میں نہیں پائے گا۔ ابو طالب کی طرف دیکھیں، اے میرے بھتیجے، میں تیری مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ میں ایک اکیلا فرد ہوں، اگرچہ مجھے ساری دنیا تنہا چھوڑ جائے، لیکن میں تیری مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، تجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ تو پورا کر۔ آگے ابو طالب نے کہا کہ لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دوں۔ یہ بات کر کے ابو طالب بیٹھ گئے۔ ابو لہب پھر کھڑا ہوا، یہ دوسری مجلس ہے، اور کہنے لگا ہے بھتیجے، تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی قبر کھود رہا ہے،
اس میں تو گر جائے گا، اور میں چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تجھے آج روک لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہمارا پورا قبیلہ نیست و نابود ہو جائے۔ اس پر پھر ابو طالب نے اس کو جواب دیا کہ چاہے میری یہاں ہڈیاں توڑ دی جائیں، میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، میں اپنے بھتیجے کی مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ مجلس تھی جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بلائی تھی، اس میں اور کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا آپ کے قبیلے کے علاوہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا کہ اب کھلی تبلیغ کیجئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے ہیں اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک ٹکڑا موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ایک ٹکڑا موجود ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے گا، اپنے چچا کو ڈرائیے، اپنے چچیرے بھائیوں کو ڈرائیے، اپنے پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا زاد بھائیوں کو ڈرائیے گا، اس لیے کہ انسان دوسروں کو دعوت دینے کے تبھی قابل ہوتا ہے جب اپنوں کو دعوت دے اور اپنوں کو سنجیدہ کر کے ان سے ایمان قبول کروائے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خدیجہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت فاطمہ، یعنی کہ شروع والے تقریباً 40 سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کوہ صفا کی چوٹی پر آج چڑھے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ الفاظ اس وقت کہے جاتے تھے جبکہ قبیلہ کوئی حملہ کرنے لگا نا اپنے قبیلے پر، تو متوجہ کرنے کے لیے کہ اے صبح غارت کرنے والی، اے صبح حملہ، حالانکہ صبح حملہ نہیں کرتی، یعنی صبح کے وقت تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے 2 طریقے اپنائے، عرب کی سب سے بلند ترین جگہ پر کھڑے ہوئے مکہ کی، اور اگر کوئی آواز سن سکتا ہے تو وہ آواز سن کے آ جائے، اور اگر کوئی آواز نہیں سن سکتا تو مجھے دیکھ کر آ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا، اے صبح حملہ کرنے والی، اے صبح غارت کرنے والی، ادھر آؤ میری بات سنو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ خود آ سکتا تھا عرب کے لوگوں میں سے تو وہ خود آ گیا، اگر خود نہیں آ سکتا تھا تو اپنے قاصد کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پہلا جملہ بولا اور فرمایا یا ایھا الناس لبثت فیکم عمرا، اے میرے چچا زاد بھائیو، اے میرے چچا کے بیٹو، اے میرے پھوپھیوں کے بیٹو، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر بچپن کی وہ ساری یادیں گزاری ہیں، لڑکپن تمہارے اندر گزارا ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بچپن گزارا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جوانی گزاری ہے، لیکن آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے مجھے پچھلی زندگی میں سچا پایا ہے یا جھوٹ بولنے والا پایا؟ یہ بتاؤ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سارے کے سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے ہم نے تجھے جربنا لک مرارا، ہم نے بار بار تجھے آزمایا، ہم نے بار بار تیرا تجربہ کیا ہے، تجھے کئی بار امتحان کی بھٹیوں میں ڈالا ہے، لیکن اے محمد ہم نے جس وقت بھی تجھے آزمایا ہے تجھے سچ کا نمونہ پایا ہے، سچ کے علاوہ تو نے کبھی کوئی الفاظ نہیں کہے ہیں۔
اب جب یہ رسول اللہ نے گواہی لے لی، پھر فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میرے دوستو، جب لشکر آتا ہے تو گرد و غبار ہوتی ہے، جب لشکر آتا ہے تو دور سے اس کی آوازیں آتی ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ فرمایا تو سارے کے سارے اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ لشکر کون سا آ رہا ہے، لشکر کون سا آ رہا ہے۔ لیکن لشکر تو کوئی نہیں تھا۔ سب کے سب ایک زبان کے اندر کہنے لگے اے محمد، ہمارے سامنے کوئی لشکر کے آثار تو نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم مانتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حقیقت میں تو کوئی لشکر نہیں آ رہا، لیکن میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرانے لگا ہوں جو تمہاری طرف آ رہا ہے، جو تم سب کو اپنے ایک لقمے میں نگل جائے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ سب کے سب کہنے لگے واضح کیجئے گا بات کو۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ تمہارے سارے معبود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ لات اور منات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک جملہ بولا ہے لا الہ الا اللہ، کہ الہ بننے کے قابل صرف اللہ ہے، بس یہ ایک جملہ ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایک جملہ سنا اور ٹوٹ پڑے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ الہ کے اندر کچھ ایسی بات تو ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو سمجھ آئی۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کے سجدے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ کچھ ایسا تو تھا نا لا الہ الہ کے اندر جو ہمیں سمجھ نہیں آیا، ان کو سمجھ آ گیا تھا، کچھ تو ایسا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا اللہ کے پیغمبر نے 3 ان کے معبودوں کی نفی کی ہے۔ ان کا پہلا معبود منات، فرمایا منات کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ نے زبان سے نہیں کہا، لیکن جب کہا نا کہ لا الہ الا اللہ، الہ کے قابل صرف اللہ ہے، ان سب کی نفی خود بخود ہو گئی۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا یہ لات کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون؟ آج بولی، آج میں توحید سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لات تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ لات کچھ نہیں جانتا، یہ منات کچھ نہیں کر سکتا، یہ عزا اور حبل کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے اس وقت ان کے 4 معبودوں کی نفی کی ہے۔ آئیے ہم اپنے اس علاقے کے اندر بھی معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس ملک پاکستان میں، اس ملک بنگلہ دیش میں، اس ملک بھارت میں جتنے بھی لوگوں نے بت بنائے ہیں، وہ چاہے علی حجویری کے نام سے ہو، وہ چاہے داتا مشکل کشا کے نام سے ہو، وہ چاہے شاہ دولے والے کے نام سے ہو، وہ چاہے شاہ عبداللہ غازی کے نام سے ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی بیٹیاں نہیں دیتا، کوئی بھی بیٹے نہیں دیتا، کوئی بھی صحت نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی بیماری نہیں دے سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہی خالص توحید ہے، یہی تو کڑوی لگتی ہے نا۔ اللہ کے سوا اپنی مرضی کے ساتھ کوئی ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، قرآن کہتا ہے سب کو اکٹھا کرو، اپنے عزا اور حبل کو بھی اکٹھا کرو، داتا علی حجویری کو بھی اکٹھا کرو، جتنوں کو بھی تم نے مشکل کشا بنایا ہے ان سب کو اکٹھا کرو، انہیں صرف یہ کہو کہ مکی کا ایک پر بنا کر
دکھائے نہیں بنا سکیں گے. مکھی بنانا تو بہت بڑا کام ہے. اس کی آنکھیں بنائی جائیں گی, اس کے کان بنائے جائیں گے, پھر اس میں روح پھونکی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, اگر تم سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے, ان سب کو ملا کر صرف اتنا کہہ دو کہ وہ چیز واپس لے کر دکھاؤ, نہیں لے سکتے. مکھی سے نہیں لے سکتے تو پھر رزق ان کے حوالے کیسے کر دیا گیا ہے؟ اولاد کے خزانے ان کے حوالے کیسے کر دیے گئے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے, کوئی بیڑیاں پار کرنے والا نہیں ہے, کوئی صحت دینے والا نہیں ہے, کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے, کوئی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا نہیں ہے. ساری دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. بس یہی توحید ہے میرے دوست. جس کو یہ ہضم ہو گئی اس کو قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. جس کو یہ ہضم نہیں ہوتی وہ قرآن سے دور ہے. بس جتنا یہ جس نے برداشت کر لیا نا, اس نے برداشت کر لیا ہے قرآن کو. یا ایھا الناس, اے لوگو, امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے پیغمبر کو یہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہنے لگے, اے میری بیٹی فاطمہ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. پھر کہنے لگے, اے بنی سعد, اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچا لے. پھر کہنے لگے, اے بنو عدی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, اے مکہ والو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا نا, تو پھر جو ابھی کہنے لگے تھے کہ تو سب سے بڑا سچا ہے, تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے, انہی لوگوں نے پتھر اٹھا لیے. پتھر اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو مارنے لگے, زخم کرنے لگے. میرے دوستو, جو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے ہیں. دوسرے لوگوں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زخم لگائے, لیکن جب خونی رشتے انسان کو زخم لگاتے ہیں وہ زخم نہیں بھرتے ہیں. تیر کھا کر جو دیکھا کمین گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. پھر پتھر مارنے والا سب سے پہلے وہ سکا چچا نکلا, اور وہ اپنے ہاتھوں سے بھی پتھر مار رہا ہے اور وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے, تبن لک یا محمد, تبن لک یا محمد, اے محمد تیرا سارا دن غارت ہو جائے, تیرا سارا دن خراب ہو جائے. کیا تو نے ہمیں اسی کلمے کی دعوت دینے کے لیے بلایا ہے؟ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی توہین کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے ادھر. اللہ کے پیغمبر یوں سامنے کھڑے ہیں, پتھر مارنے والوں میں سے کوئی بچپن کا دوست ہے, کوئی چچا کا بیٹا ہے, کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے. سب نے اپنا اپنا غصہ نکالا, سب نے اپنی اپنی بھڑاس نکالی, لیکن قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر یوں صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے, لوگوں کے پتھر کھاتے رہے. اللہ اب تیری محبت میں اگر تو نے میرا بدن نرم و نازک بنایا ہے تو اللہ یہ تیرا بدن بھی تیرے رستے میں قربان ہے. اللہ کے پیغمبر آج پہلے دن پتھر کھا کر, اپنوں کے لگائے ہوئے زخم کھا کر خدیجہ کے پاس آئے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلاتی ہیں, آگ جلا کر وہ راکھ اٹھا کر آمینہ کے لال کے زخموں پر لگاتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو تسلیاں بھی دیتی ہیں. اللہ کے پیغمبر اپنے دل کی دنیا میں اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں, اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ اب تو میں نے ساری امیدوں کو ختم کر دیا ہے, ساری آرائش کو ختم کر دیا ہے, ساری آسائش تو ختم کر دیا ہے. اللہ صرف تیری رضا کے لیے اب تو راضی ہو جا.
مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ نرم و نازک بدن پتھروں میں دب گیا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم پھر آ گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ میرا پیغمبر تو لوگوں کے تانوں سے تنگ ہوتا ہے، آ جا میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرما، آ جا میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرما۔ اللہ کے پیغمبر ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں لوگوں کو توحید سنانے کے لیے۔ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو مارنا شروع کر دیا۔ مارنے لگے تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرے پیغمبر کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ تمہیں ایک رب کی دعوت دیتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اور مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر تو فوت ہو چکے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ صدیق اکبر کا قبیلہ اٹھا کر حضرت صدیق اکبر کو گھر لے کر گیا ہے، اور جب دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد 3 دن تک بے ہوش رہے ہیں۔ ماں سرہانے پانی لے کر کھڑی ہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ فرمایا مجھے بتاؤ میرا یار محمد کیسا ہے، یہ بتاؤ۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ ساری تکلیفات کو برداشت کیا، اپنوں کے لگائے ہوئے زخم بھی برداشت کیے، غیروں کے لگائے ہوئے زخم بھی برداشت کیے، لیکن اللہ کے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، میں نے دیکھا ذوالمجاز کی منڈی ہے، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا۔ سورج طلوع ہوا تھا تو وہ اللہ کا نام لینے کے لیے نکلا تھا۔ سورج سوانے پر آ گیا، یوں پر آ گیا، سامنے چاشت کا وقت ہو گیا، لیکن وہ انسان اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک عذاب سے ڈراتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک بڑی عمر کا انسان ہے، وہ پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ صحابی فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ پیچھے سے اس کو پتھر بھی مار رہا ہے، اس کو زخم بھی کر رہا ہے۔ پھر اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، وہ اس نوجوان کے زخموں کو صاف کرتی ہے، اس کے خون کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بس کر دیجئے گا بابا، اب کتنی اور مار کھانی ہے آپ نے۔ اللہ آگے سے وہ نوجوان کہتا ہے میری بیٹی جب یہ لوگ مجھے مارتے نہیں تھکتے تو میں اللہ کی توحید سناتا کیوں تھک جاؤں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک دکاندار سے پوچھ لیا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ دکاندار مجھے کہنے لگا یہ نوجوان کہتا ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کا نام محمد ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو اس کو پاگل اور دیوانہ کہہ رہا ہے یہ اس کا سکا چچا ہے، ابو لہب اس کو کہتی ہیں، اور یہ جو بیٹی، یہ جو بچی اس کے زخموں کو صاف کر رہی ہے یہ اس کی معصوم بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ ساری تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کر لیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں غلام تھا،
ابن مسعود بھی شروع کے مسلمانوں میں سے مسلمان ہے. میں غلام تھا نا. اللہ کے پیغمبر ایک دن کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں 6 کافر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پر اوجری لا کر پھینک دے تو اس کو مان جائیں گے. ایک نے کہا کہ اس کے قبیلے کا مجھے ڈر ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے ابو طالب کا ڈر ہے. لیکن ایک بدبخت ایسا اٹھا جو اوجری اٹھا کر محمد رسول اللہ پر پھینک گیا. اللہ کے پیغمبر سجدے میں تشریف فرما تھے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں غلام تھا. میں کہتا تھا کہ اگر میں نے اوجری ہٹائی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. میں دیکھتا رہا. اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی جو ان کو برا بھلا کہنے لگی. اس نے اپنے بابا محمد سے وہ اوجری ہٹائی. اللہ کے پیغمبر کو پھر کہنے لگی میرے محبوب، اے میرے والد، آئیے گھر چلتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، یہ لوگ مارتے نہیں تھکتے تو میں اللہ کی عبادت کرتے کیوں تھک جاؤں. ہاں، کوئی انسان بھی اللہ کی محبت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو، سب کچھ برداشت کرنے کا جذبہ نہ ہو. اب یہ تکلیفیں سب سے پہلے رسول اللہ نے برداشت کی ہیں. حضرت بلال نے اور حضرت عمار نے بعد میں کی ہیں. پہلے رسول اللہ پر یہ ہوتا رہا. حضرت عمار بن یاسر نے، حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ نے بعد میں کی ہیں. حضرت زنیرہ کی آنکھیں بعد میں پھوڑی گئیں. پہلے تکالیف اللہ کے رسول پر آئی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو حکم تھا اس کتاب میں سے ایک بھی مسئلہ چھپانا نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو سنائیں. بس یہ حکم تھا اور رسول اللہ نکل پڑے. عزت تھی معاشرے میں، وقار تھا، لوگ سچا کہتے تھے، دیانتدار کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، اپنے جھگڑوں میں فیصل مانتے تھے. ساری عزتیں قربان کی ہیں، سب کچھ قربان کیا اللہ کی خاطر. ہمارا حال یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے اگر کسی، ابھی تو یعنی کہ خطوں کا زمانہ نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں اگلے دن کہ یہ قرآن اللہ کا سنیا ہے. یہ قرآن اللہ کا سنیا، یہ تو اللہ کی طرف سے خط آیا ہے. میرے دوست، ہمارے قریبی رشتہ دار کا خط آ جائے تو کس کس کے پاس لے کر ہم نہیں جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیز ہو میرے لیے، لیکن یہ قرآن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اٹھا کر اپنے کسی قرآن کے جاننے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس خط میں میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. کبھی تو ایک آیت لے کر جائیں کہ مجھے سمجھاؤ میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے. یہ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے. میرے درد دل کو آپ سمجھے، خدا کی قسم یہ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو اس کے سر پہ رکھ دو. یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی قرآن خوانی کر دو. یہ قرآن تعویذوں میں لکھ لکھ کر بیچنے کے لیے بھی اللہ کی قسم نہیں آیا ہے. یہ قرآن رب کا خط ہے. اس کو سمجھیے، اس کے آیات کو سمجھیے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو قرآن سمجھانے والے آتے ہیں. یوں بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمیں آج تک کسی نے سمجھایا نہیں ہے. ادھر تو ایسے بھی لوگ ہیں جو خطبہ جمعہ کے اندر اور درسوں کے اندر صرف کہانیاں سناتے ہیں. خدا کی قسم ہم نے تو کہانی کبھی نہیں سنائی ہے. ہم نے تو جب بھی بیان کیا یا پیغمبر کا فرمان بیان کیا یا اللہ کی کتاب بیان کی ہے. اس قرآن کی حفظ کرنا جو ہے نا، حفظ کرنا، اگر کوئی بندہ حفظ نہیں کرتا اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، نہیں کرتا. لیکن کوئی انسان قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، وہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کے لیے پھر عذاب ہے. عذاب کیا ہے؟ عذاب سب سے بڑا ہے. وقال الرسول، رسول اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ، اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑی اور ہماری خسارے کا عالم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس رسول پر ہم نے شفاعت کا
شفاعت کی امید لگائی کہ ہمارے رسول ہماری شفاعت کریں گے. اگر وہ رسول شکایت کر دے تو پھر ہمارے پلے میں کیا ہے؟ پھر قرآن بھی شکایت کرے گا. ان القرآن، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف شکایت کرے گا اللہ سے. خدا کی قسم اگر اس قرآن نے شکایت کر دی، وہ انسان تو ناکام ہو گیا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ الف سے لے کر یہ تک اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں، ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ قرآن کی روزانہ ایک آیت تو سمجھ سکتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. آخر یہ اتنی بڑی کتاب کیوں آئی ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس کو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فضول کام نہیں کرتا ہے میرے دوست. اب یہ واقعہ ہوا سویڈن کے اندر، ان لوگوں نے اس قرآن مجید کو جلایا، پھینکا. وہ ویڈیو بنا پوری نہیں دیکھ سکتا، اس طرح کی ویڈیو ہے وہ. اور یہ انہوں نے اپنے یعنی کہ کسٹڈی میں کیا، پولیس کی کسٹڈی میں، پھر مسجد کے سامنے کیا، یعنی کہ ان کی حکومت کی طرف سے اجازت ملی تب کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا، وہ پہلے بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی کرتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ سے سبق کیا لیا ہے، ہم نے اس واقعے سے سیکھا کیا ہے، یا ہمارے حکمرانوں نے ان کے خلاف کیا کیا؟ صرف ریلیاں نکالی. ریلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر 100 ریلی نکال لیں ملک پاکستان میں، ان کو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے، ان کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، سب کے ساتھ تعلقات ختم ہونے چاہیے. ان کے سارے سفیروں کو بھگایا جائے، ادھر سے دباؤ جاؤ ادھر سے. ہماری کتاب کی جب تم عزت نہیں کرتے تو ہم تمہاری عزت کیوں کریں؟ لیکن یہ لوگ ان کو گلے لگاتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس واقعہ کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں یار، جب یہ لوگ قرآن کے پہلے ورقے کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کر سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پاس نہیں کر سکتے. یہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جب واپس آتے ہیں تو داتا دربار پر سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں. یہ کیا قرآن کے خلاف، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا اس کے خلاف کیا مذمت کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے قرآن کا دفاع کیا کرنا ہے، نہ تو ان کو سورہ فاتحہ ویسے آتی ہے نہ ترجمے کے ساتھ آتی ہے. اب وہ آگے سے یہ کہیں کہ تم نے اپنے قرآن کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. یہ مت بتا کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، مجھے یہ بتا کہ تو نے کیا کیا ہے، تو کیا لے کر آیا ہے. تو میرے دوستو، میں یہ کہتا ہوں ریلیاں نکالیں، آپ مذمت کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جو ملک ایسا کرے اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہیے. یہ عیسائی اور یہودی تو ہمارے ویسے بھی دوست نہیں ہیں، قرآن نے خود کہہ دیا یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ چاہیے کہ ان واقعات سے سبق سیکھ کر بجائے رزق کے اور بجائے معیشت کے ختم ہونے کے خطروں سے دور نکل کر اس قرآن کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرنا چاہیے. اب ان کو اس بات سے دور نکلنا جانا چاہیے، کافروں سے اور جتنے بھی یہ بینک ہیں ان سے قرضے لینے سے امیدوں کو ختم کر کے قرآن کا نظام ملک پاکستان میں لاگو کر کے سارے کافرین ملکوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے. لو اقاموا التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تورات اور انجیل کو یہ لوگ دنیا پر نافذ کرتے تو میں ان کے لیے آسمان سے موتی برساتا، زمین سے ان کے لیے میں سونے نکالتا. اگر وہ لوگ تورات اور انجیل پر عمل کر کے یہ مقام پا سکتے ہیں تو ہم قرآن پر عمل کر کے کیوں نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں. ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر بات ختم کرتے ہیں. امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں، فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، دکھوں کے پہاڑ تم پہ ٹوٹیں گے، تم پہ فتنے بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی. آج تم ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کیا کرو گے.
آج تم لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ کافروں کی گردنیں کاٹتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کافر تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ آج تمہاری محفلوں میں قرآن کی تلاوتیں گونجتی ہیں، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تمہاری محفلوں میں ننگے ناچ ہوا کریں گے۔ آج تم ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہو، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کافر اکٹھے ہو جائیں گے، تم سب کے سب بکھر جاؤ گے۔ اس وقت یہ عالم ہو جائے گا کہ اسلام تنہا رہ جائے گا، اسلام چیخ چیخ کر کہے گا کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب، کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب۔ میں نقطہ آغاز پہ ایک مدت سے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، آج وہ زمانہ آ گیا ہے، ہر انسان نے اپنا علیحدہ فرقہ بنایا، اپنی الگ مسجد بنائی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میرا فرقہ حق پر ہے، میرے پاس زیادہ دلائل ہیں، میں حق پر ہوں۔ اسلام کی دعوت دینے والا بندہ نہیں بچا ہے، خلافت کا نام لینے والا بندہ نہیں بچا، قرآن کا نام لینے والا بندہ نہیں بچا ہے۔ اقبال کہتا ہے اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے کبھی، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ کون سا ایک درخت تھا، وہ کون سا ایک پیڑ تھا، وہ کون سا ایک دریا تھا جس کا تو نکلا ہوا ایک تالاب ہے، وہ کون سا ایک پیڑ تھا جس کی تو ٹوٹی ہوئی شاخ ہے۔ اے نوجوان مسلم، تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو تو صحابہ کا وارث ہے، تو تو نبی کا وارث ہے، تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو نے کبھی تفکر بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو محمد عربی کے زخموں کو بیچا ہے، ہم نے تو بلال کے زخموں کو بیچا ہے، ہم نے تو صدیق کی قربانیوں کی قیمت لگائی ہے، ہم نے تو فاروق کی تلوار کو بیچا ہے، عثمان کی سخاوت کو بیچا ہے، ہم نے تو علی کی بہادری کو بیچا ہے، ہم نے تو خالد بن ولید کی شیرانہ دلیرانہ بہادریوں کو بیچ ڈالا۔ ہم کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، حالانکہ ہم نے روزانہ خود قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن کہتا رہا اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا رہا اقیم الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن میں اور آپ سوتے رہے۔ قرآن کہتا رہا آتوا الزکاۃ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، لیکن میں نے اور آپ نے سارے کنجر خانوں میں پیسے لگائے، شادیوں پر پیسے لگائے، اس کے علاوہ ہر کام پر پیسے لگائے، لیکن زکوٰۃ دے کر غریب کے بیٹے کے منہ میں نوالا نہیں ڈالا۔ قرآن کہتا رہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو مت بدلو، لیکن میں نے اور آپ نے ہر جمعے پر تابات دی ہیں جب اپنی داڑھی کو شیپ کروا کر آئے۔ قرآن کہتا رہا اللہ کے احکامات کو دنیا پر نافذ کرو، لیکن ہم نے قانون بھی نہیں قرآن والا بنایا، ہم نے قرآن کو سمجھا بھی نہیں ہے۔ پھر ہم سے بڑا ظالم کون ہوا؟ ہم سے بڑا بھی کون ظالم؟ حالانکہ یہ قرآن تو بیان بھی ہے، تبیین بھی ہے، ذکر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، فرقان بھی ہے، برہان بھی ہے، حکمت بھی ہے، بیان بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ یہ قرآن تو عزتوں والی کتاب ہے، یہ قرآن تو عزت کے فیصلے کرتا ہے، لیکن ہم نے ساری کتابیں پڑھی، غیروں کی کتابیں بھی پڑھی، اپنوں کی کتابیں بھی پڑھی، میری بھی کتابیں بھی پڑھی، آپ کی کتابیں بھی پڑھی گئیں۔ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی تو وہ صرف قرآن ہے۔ اللہ کا دیا ہوا خط ہم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا خط ہم نے کسی کے پاس ہم لے کر نہیں گئے کہ بتا میں رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم تو اس کو اٹھا کر کبھی نہیں لے کر۔ آسان سا بہانہ ہے مجھے عربی نہیں آتی، ایک ہی بہانہ ہے مجھے عربی نہیں آتی۔ تجھے عربی نہیں آتی تو تجھے انگلش بھی تو نہیں آتی، وہ تو سیکھنے کے لیے فیس بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھہرے ایک اعلان سن لیں، اگلے جو جمعۃ المبارک کی بیان ہے وہ 1:15 شروع ہوگا۔